سب سے پہلے تو میں اسی پر بات کروں گی، آپ کی طرف آتی ہوں تیمور صاحب. ابھی میں سن رہی تھی مشاہد حسین سید صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کوئی نئی غلطیاں کریں، آپ پرانی غلطیاں کیوں دہرا رہے ہیں بار بار، کیا ملنے والا ان حرکتوں سے؟ سوری پلیز ریپیٹ کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے بول کی آواز کو دبایا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، کوئی نئی غلطیاں کریں، یہ پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے. میرے خیال میں نہ صرف ایسے وقت میں غلط ہے، لیکن کسی وقت تو ہم نے پاکستان میں اس سے آگے بڑھنا ہے کہ حکومت آئے گی اور ناپسندیدہ چینلز جو ہیں وہ سینسر ہوں گے. نہ اس سے ہماری جمہوریت آگے جا سکتی ہے، نہ پبلک کا کانفیڈنس آگے جا سکتا ہے، نہ اگر اس ملک نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک سے حالات میں کسی ایک لیڈر کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو وہ ہے عمران خان. تو ان عوام نے اپنے فیصلے سے چینج ہونا ہے. اور حیرت تو اس بات کی کہ جیسے آپ نے کہا، یہ نہیں کہ بول نے ایک پارٹی کا چینل بن کے رپورٹنگ کی ہے. آپ نے جیسے آپ نے کہا، آپ نے بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ شاید میں اگری نہ کروں، آپ نے گورنمنٹ کی تعریف بھی کی ہے، آپ نے میرے سے مشکل سوال بھی کیے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو یہ 13 پارٹیاں ایک ساتھ ہوئی ہیں اور جو دعوے انہوں نے 2 کیے تھے، ایک کہ یہ مہنگائی کم کریں گے، اور 2 کہ یہ وہ پریس فریڈم لائیں گے جو عمران خان صاحب نہ لا سکے، یہ ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہو گئے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس ملک کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس ملک کا مستقبل لانگ ٹرم جو بھی ہو، اور میں تو ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل اور کل اور وہ کل جتنا جلدی آئے وہ عمران خان ہونا چاہیے، لیکن لانگ ٹرم مستقبل جو بھی ہو وہ مستقبل نواز شریف اور زرداری اور ان کی نیکسٹ جنریشنز نہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ نہ ہوں گی. صحیح. ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.